أريد أفرح أريد أحيا. ہم اس چیز کو ہم اپنے ہمارے سمجھ بوجھ پر ہمارے فیصلہ کرنے کی کا جو پروسیس ہے اس پہ جو سیل ہم لگا لیتے ہیں، مہر ہم لگا دیتے ہیں، ہم ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ یہ جس طرح فیکٹری میں کوئی چیز بنتی ہے تو آخری مرحلے میں کوالٹی چیک کی مہر لگتی ہے کہ یہ سٹینڈرڈز کے بالکل مطابق ہے، کوالٹی بالکل صحیح ہے اس کی. ہم نے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی پوزیشن اختیار کی ہو تو ہم از خود اپنے اوپر، اپنے موقف پر، اپنی پوزیشن پر سچا ہونے کا، اپنی پوزیشن پر درست ہونے کا، کسی قسم کی خامی سے پاک ہونے کا از خود ٹھپا لگا لیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں. کافروں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی سمجھ بوجھ، دلوں سے مراد سمجھنے کی صلاحیت، غور کرنے کی صلاحیت، سمجھ بوجھ کی جو صلاحیت ہے اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ خود اپنے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. تو صرف اس طرح کی آیتوں کو اس حوالے سے لیں کہ وہ یہ ابو جہل کی مذمت کر رہی ہے، یہ آیت ابو لہب کی مذمت کر رہی ہے، یہ عتبہ کی مذمت کر رہی ہے، یہ مکے کے مشرکین کی مذمت کر رہی ہے، یہ اس دور کے یہودیوں کی مذمت کر رہی ہے، عیسائیوں کی مذمت کر رہی ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے. صرف اتنا نہیں ہے بلکہ کہیں ہمارے سوچنے کا پروسیس، اس میں ہم نے کہیں مہریں تو نہیں لگائی ہوئی، ہمارے سننے کا پروسیس، اگلے کا موقف لینے کا پروسیس کہ آپ اگلے کا موقف لیں، اس پہ غور کریں، ماننے والی بات ہے تو اس کو مانیں. یہ بھی ایمان کا، تقوی کا تقاضا ہے. اللہ جل جلالہ نے سورہ زمر میں فرمایا ہے، اللہ کے جو عقل مند، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ اے نبی جی میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے، یعنی ان کو بتا دیجئے کہ میں ایسے لوگوں سے بڑا خوش ہوں، الذین یستمعون القول، جو اگلے کی پوری بات دھیان سے، توجہ سے سنتے ہیں. یسمعون نہیں کہا، یستمعون. یسمعون کا معنی سننا، یستمعون کا معنی دھیان سے، توجہ سے سننا. اگلے کی بات کو توجہ سے، دھیان سے سنتے ہیں. اور یستمعون القول، القول کا معنی پوری بات، اگلے کی پوری بات توجہ سے سنتے ہیں. البتہ جب ماننے کی باری آتی ہے تو مانتے وہ ہیں جو اچھی ہوتی ہے. اس میں سے کچھ باتیں نہیں ماننے کی ہوتی، وہ نہیں بھی مانتے، لیکن جو ماننے کی ہوتی ہیں وہ مان. فیتبعون احسن. تو یہ صرف یہ ایک دنیا کا پروسیس نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے. وہ آیت کو، اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو یہ دونوں آیتیں ملا کر دیکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کافروں کا کام ہے کہ آپ اپنی بات پہ ایسے ڈٹ گئے ہیں کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک مومن کا اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ اگلے کی بات پر بھی دھیان کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں. بیوی خاوند کے بارے میں، خاوند بیوی کے بارے میں، اگلے کی بات سن تو لو یار، غور سے وہ کہہ رہی ہے، سنجیدگی سے اس کی بات کو سن لو. اس نے ایک جملہ بولا آپ پھٹ پڑے کہ کیوں نہیں، توجہ دو. خاوند کہہ رہا ہے، آپ کا خاوند ہے، آپ کا سرتاج ہے، ہو سکتا ہے غلط کہہ رہا ہو لیکن توجہ سے، سنجیدگی سے سن تو لو اس کی بات. آپ کے والد کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی معاملے میں غلطی لگ رہی ہو، ان کی بات درست نہ ہو، لیکن سن تو لیں، سنجیدگی سے غور تو کریں اس کی بات پہ. آپ کا بیٹا ایک بات کہہ رہا ہے تو محض اس وجہ سے کہ میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، نہیں، جو کہہ رہا ہے سنجیدگی سے غور کر لیں. آپ کا بھائی کہہ رہا ہے، آپ کی بہن کہہ رہی ہے، آپ کا بزنس پارٹنر کہہ رہا ہے، آپ کا پڑوسی کہہ رہا ہے،
تو اس کو توجہ سے سنجیدگی سے سنیں، غور کریں، بات ماننے کی ہے، اپنی پوزیشن تبدیل بھی کرنی پڑے تو اس میں اپنی کوئی بے عزتی محسوس نہ کریں، یہ ان آیتوں کا تقاضا ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگیوں پر اپلائی کر لیں اس اصول کو تو یہ دنیا ہمارے لیے جنت بن سکتی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اپلائی کر لیں، ہمارے گھر جنت بن سکتی ہے۔ ہم اپنی سیاست پہ سیاستدان اپلائی کر لیں، سیاست ہماری جنت بن سکتی ہے۔ بزنس میں ہم اپلائی کر لیں، ہمارے بزنس جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ جس سطح پر بھی ہم اس کو اپلائی کریں گے کہ اگلے کی بات، ایک بات اپنی پوزیشن پہ جمنا نہیں ہے بلکہ اگلے کی بات کو بھی سننا ہے، اس پر غور کرنا ہے، اس کو اہمیت دینی ہے۔ یہ بات اگر ہم اپنا لیں تو ہمارا بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ اندر کی ایک انا ہوتی ہے، میں سے آدمی اپنی نظر میں تو بڑا بنتا ہے، دوسروں کی نظر میں بڑا نہیں بنتا۔ اگر آپ دوسروں کی نظر میں بڑا بننا چاہتے ہیں تو میں کی بجائے آپ، میں کی بجائے تو، میں کیا سوچتا ہوں، میرا کیا خیال ہے، میری کیا چاہت ہے، میں کیسا ہوں، میرے اندر کیا خوبی ہے، جب تک آپ اس پہ رہیں گے آپ دوسروں کی نظر میں اچھا نہیں بن سکتے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جناب آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے میں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کے اندر کیا خوبی ہے، تو میں سے تو میں، میں سے آپ میں، میں سے تم میں، ہم سے آپ میں جس دن ہم شفٹ ہو جائیں گے اور میں کے پنجرے سے نکل آئیں گے تو بہت کچھ ہم